السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین و سامعات و ہر دل عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں بلوغ المرام کے آخری باب کتاب الجامع کی پہلی حدیث کا ہم نے مشاہدہ کیا تھا، پہلی حدیث کو ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب الجامع کی دوسری حدیث پیش کی، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو دیکھو جو تم سے نیچے درجے میں ہو، اور اسے نہ دیکھو جو تم سے اوپر کے درجے والا ہو، کہ یہ بات اس کے زیادہ لائق ہے کہ تم اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کسی بھی نعمت کے اعتبار سے جو لوگ تم سے نیچے ہیں، جن لوگوں کو تم سے کم ملا ہے ان کو دیکھو۔ ان لوگوں کو لالچ کی نگاہ سے مت دیکھو جن کو تم سے زیادہ ملا ہے، مال و دولت، صحت یا دنیا کا عہدہ یا اسی اعتبار سے خوبصورتی وغیرہ۔ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کو تم سے زیادہ ملا ہے تو تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی حقارت پیدا ہوگی۔ لیکن جو تم سے نیچے ہیں، اگر تم ان پر نگاہ رکھو گے، انہیں دیکھنے والے بنو گے، تو اس بات کے نتیجے میں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحقیر پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا شکر کرنے والے بنو گے۔ اس پوری حدیث کا حاصل یہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الرقاق میں 6490 پر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 2963 پر روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ان لوگوں کو نہ دیکھو جن کو تم سے زیادہ ملا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کو دیکھے ہی نہ، ان پر نگاہ ہی نہ ڈالے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تجارت میں، رشتہ داریوں میں یا راہ چلتے ہوئے اس کی نگاہ پڑے گی اپنے سے اونچے عہدے والوں پر، مگر شرط یہ ہے کہ لالچ سے آدمی مسلسل اس کو دیکھتا رہے، اپنی آنکھوں سے یا دل کی نگاہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کی نگاہ میں، اس کے مشاہدے میں ایسے لوگ آ بھی جائیں جن کے پاس اس سے زیادہ ہے، کسی چیز میں، مال کے اعتبار سے یا خلق کے اعتبار سے،
خلق میں دونوں چیزیں آئیں، صحت اور خوبصورتی بھی آتی ہے، چاہے ملکیت کے اعتبار سے یا ذات کے اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے اور آپ کی نگاہ اس پر پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو ایسے وقت میں تو پھر اس شخص کو بھی دیکھ جس کو اس سے کم دیا گیا ہے۔ دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو آپ سے زیادہ ملا ہے، کسی کو آپ سے کم۔ اگر ایسا شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے، بہت مالدار ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت صحت مند ہے، بڑی ڈگریاں، بڑا عہدہ اس کے پاس ہے اور بہت کچھ اس کے پاس ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس نعمتوں میں آپ سے کم ہو، تو ان کو دیکھ۔ ایسا کس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر ایک آدمی کے پاس اپنے سے اونچا آئے تو اپنے سے نیچے کو بھی دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے سے اوپر دیکھنے کی وجہ سے تمہارے دل میں اللہ کی ناشکری یا تحقیر پیدا ہو۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو کمتر نہ سمجھنے لگو۔ جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے ہمارے پاس کیا کچھ ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ اس حدیث میں قاعدہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، ہماری نگاہ اس پر ہونی چاہیے۔ ہمیں اسی پر کیا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے، اگر ہمارے پاس پہننے کے لیے جوتے یا چپل نہیں ہیں تو کسی کے پاس جوتا پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں، ایسے انسان کی طرف ہم کیا ہے، نگاہ ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ میں پہننے کے لیے گھڑی نہیں ہے تو ہم کو دل میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہمارے پاس قیمتی گھڑی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی طرف ہم کو دیکھنا ہے جس کے پاس گھڑی پہننے کے لیے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہاتھ تو ہے، اس شخص کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کی خوشی اور غم کا راز موازنہ میں ہوتا ہے، یعنی کمپیریزن میں ہوتا ہے۔ انسان خوش بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب وہ موازنہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی دن اس کمپنی کا مالک آپ سے کہے کہ آپ کو پروموشن مل گیا ہے اور آپ کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، یعنی پہلے آپ کی تنخواہ 25,000 تھی، اب 30,000 ہو گئی ہے، تو ہم اتنا خوش ہو جائیں گے کہ خوشی خوشی کیا ہے، کام کرنے لگیں گے۔ مگر جب دوسرا کوئی شخص ہمارے پاس آ کر کہے کہ میرا بھی پروموشن ہو گیا ہے اور مجھے پہلے 25,000 تھی تنخواہ، اب 35,000 کر دی گئی ہے، تو کیا ہے، ہمارے دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ارے مجھے تو اس سے کم تنخواہ بڑھائی گئی ہے، اس کو 10,000 زیادہ ملتے ہیں، مجھے صرف 5,000 ملے ہیں۔ تو موازنہ کرنے لگتے ہیں ہم کہ اس کو اتنا زیادہ ملا ہے، مجھ کو اس سے کم ملا ہے۔ تو کیا ہے، انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جتنا اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے اسی پر اکتفا کریں گے، اسی پر شکر ادا کرنے لگیں گے، تو ہم زندگی میں کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ ہم دنیاوی امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اس حدیث میں بیماری کے لیے دوا ہے، اور ہم دنیاوی اعتبار میں دنیاوی جو چیزیں، دنیاوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے شخص کو دی ہیں، ہم کو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جو نیکیوں میں ہم سے زیادہ ہے اس کی طرف ہم کو نگاہ ڈالنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے سے کم جس کو ملا ہے اس کی طرف دیکھیں گے، اور دین کے اعتبار سے، دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ متقی کو دیکھیں گے، کیونکہ وہی اصل کامیابی ہے۔ تو یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے والا، شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔